والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال مولانا إمام العسكري عليه السلام: خصلتان ليس فوقهما من البر شيء، الإيمان بالله والنفع لعباد الله، وخصلتان ليس فوقهما من الشر شيء، الشرك بالله والضر لعباد الله. حضرت بقیت اللہ اعظم منجی بشریت مصلح کائنات خطب عالم امکان صاحب العصر والزمان امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے بل دیگر سب مل کر آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. روایات میں آیا ہے گناہوں میں سے ایک عظیم گناہ جس کو شرک کے ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن پاک میں سب سے بڑا گناہ شرک قرار دیا ہے. قرآن کا واضح اعلان ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ذات حق میں کسی کو شریک قرار دینا یہ قرآن پاک کی صریح آیات کے مطابق سب سے عظیم گناہ قرار دیا ہے. اسی طرح سے سورہ مبارکہ نساء میں آیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشتا، وہ شرک قابل مغفرت نہیں ہے، اس کو خدا ہرگز نہیں بخشتا، اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے. لیکن صریح اعلان ہے کہ شرک کے علاوہ باقی تمام گناہوں کو خدا بخش دیتا ہے. لہذا ان آیات کی روشنی میں شرک سب سے عظیم اور سب سے بڑا گناہ ہے. اسی طریقے سے روایات میں بھی آیا ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ دین اسلام میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا ذات حق میں کسی کو شریک قرار دینا، الشرک باللہ، خدا کے ساتھ میں کسی کو شریک قرار دینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. لہذا یہ مسلم ہے روایات اور آیات کی روشنی میں. لیکن آپ تھوڑا سا غور کریں، کچھ گناہ ہمارے معاشرے میں ہے وہ بالکل شرک کی طرح بڑا گناہ ہے، وہ بھی ناقابل مغفرت ہے، ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، ان کو بہت ہم معمولی گناہ سمجھتے ہیں یا گناہ ہی نہیں سمجھتے. والے کی روایات میں قرآن پاک کی آیات میں ان کا جو مذمت ہے یا ان کی جو قباحت ہے اور یا وہ جو گناہ ہے وہ شریعت کی نگاہ میں شرک کی طرح عظیم گناہ ہے، خدا ان کو بھی نہیں بخشتا جیسے مشرکین کو نہیں بخشتا. وہ کون سا گناہ ہے شرک کی طرح عظیم گناہ؟ امام حسن عسکری سے جب پوچھا سب سے بڑا گناہ کیا ہے تو سب سے پہلے فرمایا الشرک باللہ، خدا کی ذات میں شریک قرار دینا. اس کے بعد فرمایا دوسرا گناہ جو ہے وہ بندگان خدا کو نقصان پہنچانا، کسی بھی بندے خدا کو نقصان پہنچانا، ضرر پہنچانا مختلف حوالے سے. مثال کے طور پر خدا نزدہ اس کی جسم کو نقصان پہنچانا. اگر کوئی خدا نزدہ کسی کی آنکھ کو پھوڑ دے تو یہ شرک کے برابر ہے، کسی کے سر کو توڑ دے تو شرک کے برابر ہے. یا معاذ اللہ کسی کو جو ہے نا وہ غلط تعویذ کر کے اس کی زندگی کو بگاڑ دے، میاں بیوی کے درمیان میں جو ہے تعلقات کو خراب کر دے، یا جو ہے معاذ اللہ اس کی جو ہے وہ دماغ جو ہے خراب کر دے. کسی بھی طریقے سے اگر کسی کو ضرر پہنچاتا ہے، کسی کی پانی کو بند کر دے، کسی کی جانور کو جو ہے نا وہ مار دے، جس طریقے سے بھی معاشرے میں کسی کو ضرر پہنچتا ہے، کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ نقصان پہنچانا منع ہے. اب اس کے ہزاروں مصداق ہیں. اب کوئی آدمی راستے میں جو لوگوں کا راستہ ہے اس میں لا کر پودے لگا لیتا ہے، 1000 آدمی جا کر ٹکر لگ جاتا ہے. یا کوئی آدمی پانی چھوڑ دیتا ہے راستے کے اندر اور راستے کو خراب کر دیتا ہے. جس طریقے سے بھی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، یا عمومی راستہ ہے، سب لوگوں کا راستہ ہے، لوگوں کا آنا جانا اور عام جو ہے نا وہ روڈ ہے، لوگوں کا آنا جانے کا راستہ ہے. ایک بڑا آدمی آ جاتا ہے اور راستے کو بند کر دیتا ہے، 1000 آدمی کو نقصان پہنچا دیتا ہے. یہ بھی شرک کی طرف گناہ ہے. لہذا جس طریقے سے بھی کسی معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے، مومنین کو نقصان پہنچتا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے، مولا نے فرمایا یہ شرک کی طرح سب سے بڑا گناہ ہے. پھر سائل نے دوسرا سوال کیا، پھر سب سے عظیم عبادت کیا ہے، سب سے عظیم نیکی کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا خصلتان لیس فوقہما من البر، توجہ کریں، نیکیوں میں سے اس سے بڑا اور کوئی نیکی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی عبادت ہی نہیں ہے. عربی میں اب لفظ بہت خوبصورت ہے، ہمارے یہاں اردو میں جملہ نہیں ہے، لفظ نہیں آتا ہے. لیس فوقہما بر،
اسلام میں اس سے بڑی نیکی نہیں ہے، اس سے بڑی عبادت نہیں ہے۔ اگر آپ سب سے بڑی عبادت کرنا چاہتا ہے آل محمد کی روایت میں تو کیا کریں؟ نماز پڑھے، روزہ رکھے، اعتکاف میں جائیں، افطاری دے دیں، یہ سب بڑی عبادت ہے، بہت عظیم ہے اس کا ثواب، سب عبادتیں بہت عظیم ہے، ثواب ہے۔ لیکن وہ کون سی عبادت ہے جس کے لیے معصوم نے کہا ہے اس سے بڑی عبادت تو ہے ہی، وہ سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ وہ عبادت سب سے پہلے فرمایا خدا کی ذات کی معرفت حاصل کرنا، خدا پر ایمان لانا اور خدا کو کما و حق کو پہچاننا، خدا کی معرفت اور خدا پر ایمان لانا، اس سے بڑی عبادت نہیں ہے۔ ساری عبادتوں کی بنیاد معرفت پر پردگار ہے۔ جب اس نے خدا کے پر ایمان لایا، خدا کی معرفت حاصل کی، یہاں سے ساری عبادتوں کا آغاز ہے۔ لہذا ساری عبادتوں کا بنیاد معرفت پروردگار ہے، معرفت دین ہے، معرفت رسول ہے۔ ائمہ کی معرفت سے بڑھ کر، خدا کی معرفت سے بڑھ کر، دین کی معرفت سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ یعنی تمام عبادتوں میں عظیم عبادت معرفت ہے، معرفت حاصل کرنا، اپنی جہالت کو دور کرنا، اپنی نادانی کو دور کرنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس کے بعد کون سی عبادت ہے جو سب سے عظیم عبادت ہے؟ مولا نے فرمایا النفع لعباد اللہ، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، لوگوں کی زندگی بنانا، کسی مشکل میں گرے ہوئے انسان کی مشکل کو حل کر دینا۔ جو بھی انسان کسی پریشانی میں ہے، غم میں ہے، مشکلات میں ہے، اس کو مشکلات سے نجات دے دینا، کسی کو فائدہ پہنچا دینا، کسی کی شادی کرا دینا، کسی بیمار کا علاج کرا دینا، کسی پہ رہنے کو لباس پہنا دینا، کسی کو رسنے کو کھانا کھلا دینا۔ لفظ آیا ہے النفع لعباد اللہ، بندگان خدا کو فائدہ پہنچانا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس سے خدا سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اس نے میرے بندے کو فائدہ پہنچایا ہے، میرے بندے کی زندگی بنایا ہے۔ زندگی کو بگاڑنا، زندگی میں نقصان اور ضرر پہنچانا، یہ سب سے عظیم گناہ ہے، اور زندگی کو بنانا، فائدہ پہنچانا کسی بھی طریقے سے، وہ سب سے عظیم عبادت ہے۔ مومنین کرام، میں آج آپ سب کو انتہائی اپیل کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ میں اسی لیے جو ہے نا وہ آج جو ہے وہ مطالعہ کیا ہے دقیق طریقے سے، کہیں میں بات اپنے احساساتی جذباتی نہ کروں۔ ہمارے معاشرے میں ایک رائج گناہ جو شرک کے برابر ہے، لوگوں کا راستہ روکنا ہے، لوگوں کے درختوں کو نقصان پہنچانا ہے، یا لوگوں کے راستے کو خراب کر دینا ہے، راستے کے اندر جو ہے پودا لگا دینا ہے، یا راستے کے اندر باغ بنا دینا ہے، یا راستے کو بالکل مکمل بند کر دینا ہے۔ بعض مواقع پر ہمارے یہاں بہت فخر سمجھتا ہے کہ میں بالکل راستہ نہیں دوں گا، کٹ جاؤں گا، مر جاؤں گا، راستہ نہیں دوں گا۔ تھوڑا توجہ کے ساتھ غور سے سنیں۔ اس وقت عالم اسلام میں سب سے بڑی شخصیت ہے آیت اللہ خامنائی کے بعد، آیت اللہ سستانی کے بعد۔ آیت اللہ سستانی مرجع ہے، پوری جہاں میں ان کی شخصیت پوری بین الاقوامی، نہ تنہا شیعوں کے یہاں، سنیوں کے یہاں بھی ان کی جیسے مثال کوئی شخصیت نہیں ہے۔ اسی طرح سے مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ خامنائی، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اللہ ان کو حفظ و سلامتی عطا کرے۔ پوری ورلڈ میں سیاسی لیول پر، مذہبی لیول پر جو پوری ورلڈ میں ٹاپ کی شخصیت ہے وہ آیت اللہ خامنائی ہے۔ آیت اللہ خامنائی سے بڑھ کر اس وقت پوری دنیا میں فالوور نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جس نے دلوں پر حکومت کیا ہوا ہے، چھایا ہوا ہے، شیعہ سنی سب کو اپنے مٹھی میں لیا ہوا ہے، پوری جہاں پر دلوں پر جس نے حکومت کیا وہ آیت اللہ خامنائی ہے۔ جتنی بھی مظلوم قومیں ہیں شیعوں سے ہٹ کر، جتنی بھی ابھی افریقہ میں کالا جو افریقی قوم ہے، اسی طرح سے فلسطین میں اکثریت سنی ہے، سنی حضرات کہتے ہیں آیت اللہ خامنائی کے لیے ہماری جانیں قربان ہے۔ میں نے یہ آپ کی خدمت میں عرض اس لیے کیا ہے، آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ سستانی، ان کے بعد تیسری شخصیت ورلڈ لیول پر اس وقت پورے عالم تشیع میں حضرت آیت اللہ جوادی عاملی۔ آیت اللہ جوادی عاملی پوری عالم اسلام میں اس وقت علمی حوالے سے سب سے ٹاپ پر ہے۔ ہمارے مکتب میں سب سے عظیم تفسیر جس نے لکھی وہ آیت اللہ علامہ طباطبائی، یہ 20 جلد ہے۔ اس کے بعد جس نے سب سے عظیم تفسیر لکھی قرآن پاک کی وہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، انہوں نے 30 جلد قرآن کی تفسیر لکھی۔ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے 100 جلد قرآن کی تفسیر لکھی، 100 جلد۔ اور اس وقت جو ہے سب سے زیادہ علمی میدان میں بلند ترین شخصیت ہے۔ ان کی کتاب ہے
ان کی محمد وآل محمد صلوات میں یہ بات آپ تک تھوڑا سا اثر کر جائے، آپ اس بات کو تسلیم کریں، میں اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں، میں اس شخصیت کی کتاب کے حوالے سے بتا رہا ہوں، اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں آیت اللہ جوادی عاملی کی ایک کتاب ہے، اس کو ورلڈ لیول پر سب سے عظیم کتاب قرار دیا گیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے مفاتیح الحیات، زندگی کی چابیاں، مفاتیح الحیات۔ اگر پڑھے لکھے افراد ہے، اس کو اردو ترجمہ میں آ چکا، ٹاپ کی کتاب ہے، اس سے بڑی کتاب نہیں ہے۔ مفاتیح الحیات، مفاتیح الحیات میں ایک عنوان ہے، اس کا نام ہے سد الطریق، راستہ بند کر دینا، راستہ بند کرنے کا گناہ۔ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے لکھا ہے راستہ بند کرنے کا مسئلہ پیغمبر کے زمانے میں بھی رہا، بہت سارے لوگ راستہ بند کر دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو مدینہ مسجد نبوی میں اعلان کر دیا کہ تم لوگ کسی کا راستہ بند نہ کرو۔ راستہ بند کرنے کے لیے صریحاً پیغمبر نے حکم جاری کیا، جو بھی روٹ ہے، راستہ ہے، وہ بند نہ کرو، ایک۔ اور دوسری حوالے سے جہاں لوگوں کو راستے کی ضرورت پڑ رہی ہے، سب لوگوں کی مصلحت میں ہے، سب کو گزرنا ہے، وہاں سے گزرنا سب کے لیے ضروری ہے، راستہ فراہم کرو۔ راستہ نہ دینا گناہ ہے، یہ معصیت ہے، راستہ فراہم کرو، راستہ دیا کرو۔ اس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے راستہ دینے سے انکار کر دیا، منع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کا راستہ خود جا کے نکالوں گا۔ اگر کوئی شخص مسلمانوں کے جو راستہ ہے اس پہ جو ہے دیوار لگا دیتا ہے، باغ بنا دیتا ہے، یا جو اس کے راستے کو اندر پودا لگا دیتا ہے، کسی بھی طریقے سے راستے کو منع کر دیتا ہے، میں اس کا راستہ خود نکالوں گا۔ اس کے بعد فرمایا دین مقدس اسلام میں ملعون ہے 3 گروہ، راستے کو منع کرنے والے کو ملعون قرار دیا، اس پر خدا کی لعنت ہے، رسول کی لعنت ہے، جو مسلمانوں کا راستہ روکے، مسلمانوں پہ پرابلم کھڑا کرے، ضرر اور نقصان کھڑا کرے، ہر آدمی کے لیے مشکل کھڑا کرے۔ دیکھیں یہ میں اس کتاب کا حوالہ دیا، مفاتیح الحیات میں آیت اللہ جوادی نے لکھا ہے، پیغمبر نے فرمایا 3 گروہ پر لعنت ہے۔ ایک وہ شخص جو راستے کے اندر جا کے گندگی پھیلاتا ہے، راستے کے اندر کثافت ڈال دیتا ہے، کچرا ڈال دیتا ہے، گندگی پھیلاتا ہے۔ روایت میں صریح آیا ہے وہ شخص جو راستے کے اندر جا کر قضاء حاجت کر لیتا ہے۔ صریح لفظ آیا ہے المتغوط فی نزاع، جہاں سے لوگوں کا آنا جانا ہے، راستہ ہے، اس نے وہ تاریکی سے فائدہ اٹھا کے ادھر جگہ قضاء حاجت کر لی، راستے کے اندر جو ہے گندگی کر دیا۔ پیغمبر نے فرمایا اس پر لعنت ہے تم پر، تم نے راستے کو گندا کر دیا۔ دوسرا وہ شخص اس پر راستے ملعون ہے والمانع المرابات، وہ شخص جو راستے میں پانی چھوڑ دیتا ہے، پانی چھوڑ دیتا ہے اور لوگوں کے لیے راستہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کا علاقہ ہے، رات کا وقت ہم لوگ کہیں دور سے آ رہا تھا تو میرے ساتھ ایک بزرگ تھا، ہم دونوں دعوت کر کے واپس آ رہے تھے، وہ ٹارچ لیے ہوئے مجھ سے آگے تھا، میں ان کے پیچھے تھا، تو ٹارچ تو لیا ہوا تھا، ایک جگہ پر جو ہے وہ پانی نظر آیا، اس نے کہا تھوڑا سا پانی ہے، اس نے زور سے چھلانگ لگا دیا اور کسی بے غیرت نے ادھر گڑھا کھول دیا تھا، اس میں پانی جمع ہو گیا تھا، وہ بیچارہ دڑم سے پانی کے اندر گر گیا، پورا آدھا حصہ پانی کے اندر گر گیا۔ میں بھی حیران ہو گیا، اس کا ٹارچ پہ ختم ہو گیا، تاریکی ہو گیا اور مشکل پرابلم کھڑا ہو گیا۔ خیر ہم نے ان کو نکالا، اس بیچارے کو تسلی بسلی دیا، اس کو بہت غصہ آ گیا، وہ بعد میں 2 دن بیمار بھی ہو گیا بیچارہ، بزرگ آدمی جو ہے نا ایک دم پانی کے اندر گھس جائے۔ تو خلاصے کلام یہ ہے کہ اس نے گڑھا کھود دیا تھا، اس کے اندر پانی ڈال دیا تھا، تو بندہ اس نے چلا گیا۔ یہی صورتحال ہزاروں جگہ پر ہے، یار تمہاری منمانی ہے، تمہارا کوئی قبضہ ہے، جب چاہے پانی چھوڑے۔ پیغمبر نے فرمایا جو راستے کو خراب کرے گا یا راستے میں پانی چھوڑے گا وہ ملعون ہے، اس پر خدا کی لعنت ہے، تم لوگوں کے لیے مشکلات کھڑا کرتا ہے۔ راستے میں گندگی ڈالنے والا وہ ملعون ہے، راستے میں پانی چھوڑ کر لوگوں کے لیے مشکلات کھڑا کرنے والا وہ ملعون ہے۔ تیسرا اس سے بھی بڑا ملعون وساط الطریق، وہ شخص جو راستے کو مکمل بند کر دیتا ہے، بالکل بند کر دیتا ہے، دیوار کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ کوئی فخر نہیں ہے کہ راستہ بند کر دینا، ہزار لوگوں کے لیے مشکلات کے کھڑا کر دینا۔ آپ کا کمال یہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچا دے، لوگوں کے لیے بھلائی کرے، معاشرے کو ترقی دے۔ اور یہ یاد رکھے عزیزو، ہمارے معاشرے میں جب تک کہ راستے وسیع نہیں ہوں گے،
راستے بہت بہتر نہیں ہم ترقی نہیں کر سکتے. روڈ راستہ کسی بھی قوم کی معاشرے کی ترقی کی نشانی ہے. وہ معاشرہ ترقی نہیں کرتا، اتنا سا چھوٹا سا راستہ ہے، گاڑی جانے کا بھی راستہ نہیں ہے، تابوت اٹھا کے جنازہ جائے تو نہیں جا سکتا ہے. یہ معاشرہ نہیں ہے. دین وسعت کا نام ہے، فراوانی کا نام ہے، فائدہ پہنچانے کا نام ہے. ایسا فرمایا راستہ گند، راستے میں کچرا ڈالنے والا ملعون ہے، راستے میں پانی یا رکاوٹ کھڑا کرنے والا ملعون ہے، یا جو راستے کو مکمل طور پر بند کر دیتا ہے وہ ملعون ہے. مولا کائنات نے اس سے بھی بڑھ کر اقدام کیا. مولا کائنات کی دوران حکومت 5 سال مولا کی اقتدار رہی، مولا کی حکومت رہی. اس میں مولا کائنات نے اتنے اصلاحی امور کو انجام دیا. ان میں سے سب سے بڑا کام مولا نے انجام دیا ہے سڑکوں کو بڑا کیا. لوگوں کے آنا جانے کے جو عبور اور راستہ ہے، سڑک ہے، لوگوں کے جو ان کو مولا نے وسیع کیا، کہیں کوئی رکاوٹ نہ ہو. توجہ کر میری بات پر. مولا کو پتا چلا ایک قبیلے میں، یہاں پر بھی ہوتا ہے، ایک قبیلے کی بنیاد پر، ایک قوم کی بنیاد پر، ایک خاندان کی بنیاد پر لوگوں کا راستہ بند کر دیتا، پورا خاندان کھڑا ہو جاتا ہے. وہ ایک بندے نے راستہ بند کیا ہے، اس کی بیک پر پورے خاندان کھڑا ہو گیا. ایک قوم نے راستہ بند کر دیا اور مولا کو پتہ چل گیا، وہ تو ایک پورا قبیلہ ہے، ایک قبیلے نے بڑا راستہ جو نے بند کر دیا. عام لوگوں کا آنا جانے کا راستہ تھا، عمومی جو روڈ ہے، مولا کو پتہ چل گیا کہ فلاں نے جو ہے وہ راستہ بند کر دیا ہے. مولا کائنات نے فرمایا میں 3 گروہ سے جنگ کروں گا، لڑوں گا، تلوار اٹھاؤں گا. یاد رکھو امیر المؤمنین کا مقابلہ نہ کرو، خدا کے ساتھ مقابلہ ہے، الہی طاقت کے ساتھ مقابلہ ہے. فوراً جا کے اعلان کر دیا ایھا الناس، میں 3 گروہ کے ساتھ لڑائی کروں گا، جنگ کروں گا، معاف نہیں کروں گا میں. مولا عفو گزشت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے. اپنے قاتل کو بخش دیا مولا نے، کہا امام حسن کو اگر میں زندہ رہوں گا یا میں بخش دوں گا یا میں قصاص دوں گا. اور یہ بھی فرمایا اس کے ساتھ رحم کرنا، اپنا جو ہے دودھ جا کر قاتل کو پلائے. وہ امیر المومنین ہے جو قاتل کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آتا ہے، مہربانی کے ساتھ پیش آتا ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے کہا میں تمہارے ساتھ جنگ کروں گا، معاف نہیں کروں گا. کون ہے وہ لوگ؟ فرمایا ایک وہ جو لوگوں کے پانی کو بند کرتے ہیں. پانی حیات ہے، پانی زندگی ہے. یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے عزیزوں. کسی کا جو ہے ٹوٹی کو بند کر دیا، اس کے اندر کچرا ڈال دیا، پانی بند کر دیا. پانی کا بند کرنا دشمنان آل محمد کی سیرت ہے، یزیدی سیرت ہے، یہ حسینیوں کی سیرت نہیں ہے. آپ یزید پر ہزار لعنت کرتے ہیں، امام حسین پہ پانی بند کر دیا، امام حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا. آپ نے کون سا کمال کر دیا؟ اس نے تو 3 دن بند کر دیا تھا، آپ تو زندگی بھر اس کا پیپ کو خراب کر دیتے ہیں، بند کر دیتا ہے. پانی دیتے ہی نہیں ہے، راستہ نہیں دیتے، پانی کو بند کر دیتے ہیں. اپنا تو ٹینکی بنا ہوا ہے، اس بیچارے کو پینے کا پانی نہیں ہے، طہارت کے لیے پانی نہیں ہے. یہ کوئی دینی معاشرہ ہے؟ یہ سب حسینی بیٹھے ہوئے. لہٰذا مولا نے فرمایا وہ لوگ جو لوگوں کا پانی بند کرتا ہے اس کے ساتھ میں جنگ کروں گا. پانی حیات ہے، زندگی کا ہے، ہر ایک کا حق ہے، حیوان کا بھی حق ہے. ہماری شریعت میں آیا ہے پانی حیوان کے لیے بھی نہیں روک سکتے. یہاں تک کہ بہت سارے موقع پر پانی کم ہے، تھوڑا سا پانی ہے، یا آپ غسل کریں یا وضو کریں یا اس حیوان کو پہلے. آپ کا وضو باطل ہے، آپ کا غسل باطل ہے اگر آپ نے اس حیوان کو پیاسا رکھا ہے. آپ تیمم کریں، حیوان کو پانی پلائیں. وہ حیوان پیاسا نہیں رہنا چاہیے. اگر یقین ہو جائے کہ ہمارا وضو کے اندر میں ایک پانی ہے، میں غسل کر سکتا ہوں اور یہ حیوان بچا سکتا ہوں. آپ نے غسل کر لیا، حیوان جو ہے پیاسا، اس کو نقصان پہنچا، آپ کو غسل باطل ہے. اسلام حیوان کو بھی پانی بند کرنا اجازت نہیں دیتا ہے، آپ کو غسل کو باطل قرار دیتا ہے. اب چیز ہے کہ انسانوں کو پانی بند کر دیا جائے. ایک مولا نے فرمایا جو پانی بند کرے گا اس کے ساتھ میں جنگ کروں گا. دوسرا وساد الطریق، انہوں نے روڈ بند کر دیا تھا تو اس وجہ سے مولا نے خطبہ دیا، کہا جو لوگ راستہ بند کر دیتا ہے، لوگوں کے لیے مشکلات جو ہے وہ کھڑی کر دیتے ہیں، ان لوگوں کو میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا، انہیں نہیں بخشوں گا. اور تیسرا مولا نے فرمایا یہ عرب زمانے میں بہت زیادہ تھا، ہمارے یہاں بھی تھے لیکن ختم ہو گیا یہ سسٹم. عرب زمانے میں عموماً پانی کے لیے وہ کنواں کھودتے تھے. کنواں کھودتے تھے، لوگ کنویں سے پانی لے جاتے تھے. اب یہ پائپ کا سسٹم ابھی ہمارے یہاں ہے، پہلے ہمارے یہاں کنواں کا سسٹم تھا. ہر آدمی کنویں سے پانی بھرتے تھے اور اپنے گھروں میں کنویں سے پانی جو ہے وہ لے جاتے تھے. اور خصوصاً بعض کنویں ایسے بھی تھے عرب معاشرے میں جہاں پانی نیچے سے نکلتا تھا. اس کو آب چاہ کہتے ہیں، ہماری فقہ میں بھی آیا آب چاہ.
اس کے نیچے منبع ہے، پانی نکلتا ہے، تو وہاں سے سب لے جاتے تھے۔ مولا نے فرمایا جو چاہ کو بند کر دے، اس کو فارسی میں کہتے ہیں کور کر دے، اس کو بالکل ختم کر دے، یعنی اس کے اندر پتھر ڈال دے، مٹی ڈال دے، وہ جو پانی نکلنا کی جگہ اس کو مکمل طور پر ختم کر دے، اس کو میں معاف نہیں کروں گا۔ اور پہلا جو ہے وہ پانی سے منع کرنے والا، دوسرا راستہ بند کرنے والا، تیسرا آیا ہے کنویں کو بند کرنے والا۔ آپ کو میں زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا ہوں، توجہ کریں۔ حضرت امام زمانہ آنے کے بعد مولا امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے، سب سے پہلے اولین بنیاد جو امام زمانہ کرے گا کیا ہے؟ ابھی آپ تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچیں، جو تھوڑا بہت نیند کا یا تھوڑا سا غفلت کے شکار ہو گیا، ان کی بیداری کے بعد محمد وال محمد صلوات میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، امام زمانہ کا ظہور ہو گیا، امام سب سے پہلا اقدام کیا کرے گا؟ سب سے پہلا کام کیا کرے گا؟ نماز جماعت قائم کرے گا، نماز جمعہ قائم کرے گا، جو کہ ہے نا خواتین ہیں ان کو حجاب پہنائے گا، نہیں بھائی وہ غریبوں کو امیر بنا دے گا، یہ سب چیزیں آیا ہے روایت میں، کوئی غریب نہیں رہے گا، سب امیر ہو جائے گا۔ نماز جمعہ بہت پوری کائنات میں کہیں ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں نماز جمعہ قائم ہو، امام کے اہم ترین بنیادوں میں سے یہ نماز جمعہ۔ لیکن حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا امام زمانہ کا ظہور کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوگا، جس نے راستے میں مکان تعمیر کیا ہے ان مکانات کو گرا دے گا۔ اگر کسی نے مکان تعمیر کیا ہے، باغ تعمیر کیا ہے، درخت لگایا ہے، سب سے پہلے کہے گا تم نے ناجائز کام کیا ہے، سارے مکانات کو گرائے گا جو راستے میں کسی نے ڈال دیا ہے۔ یہاں تک کہ امام رضا کا فرمان ہے مسجد بھی اگر راستے میں بنا دیا ہے تو مساجد کو بھی منہدم کر دے گا۔ وہ مسجد، توجہ کرے، راستے میں مسجد بھی اگر کسی نے بنا دیا ہے تو امام زمانہ اس مسجد کو بھی کہے گا یہ مسجد زراعت کی طرح ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچا رہا ہے، اس مسجد کو بھی گرا دے گا۔ یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے روایت پڑھتا ہوں، ان الرضا علیہ السلام اذا قام القائم يوسع الطريق الاعظم ويهدم كل مسجد على الطريق وكل جناح۔ راستے میں جتنے باغات بنائے گئے ہیں، جتنے درخت لگائے گئے ہیں، جتنے مکان بنائے گئے ہیں، سب کو منہدم کرے گا، یہاں تک کہ راستے میں اگر کوئی مسجد بھی بنا دیا ہو تو اس مسجد کو بھی ڈال دے گا۔ یہی مسئلہ ابھی ہماری اب اسلامی حکومت نہیں ہے، ایران میں اسلامی حکومت ہے، عوام عبداللہ خامنئی جو ہے نا جہاں پر بھی کوئی بڑا کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے تو صریح فتویٰ دے دیتا ہے۔ ایران میں سب سے بڑی 5 مسجدیں تھیں، بعد میں جب شاہراہیں بنی، بعد میں جب سڑک بنے اور ان سڑکوں وہ جب وسیع ہو گیا راستہ، میں خود جا کے دیکھ چکا ہوں۔ ایک مسجد کا نام تھا، وہ تہران سے ایران جب قم میں جب آتا ہے تو بہت بڑی مسجد تھی، وہاں عموماً مسافر جو ہے نا وہ نماز پڑھتے تھے اور بہت بڑی مسجد تھی، مسجد ابو الفضل۔ بعد میں جب سڑک جو ہے اس کی توسیع ہوئی، سڑک جو ہے وہ جب اس کو بڑی کر دی گئی اور بہت وسیع کیا گیا تو مسجد کا آدھا حصہ جو ہے نا وہ سڑک کے اندر رہا، کم سے کم کئی لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اسی مسجد کی دیوار کی وجہ سے۔ پھر آیت اللہ خامنئی کو خط لکھا گیا بھئی یہ مسجد جو ہے نا اسے ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، بہت ساری جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی ہو رہا ہے۔ آقا نے فرمایا پوری کی پوری مسجد کو ڈھا دو، اس مسجد کو روڈ کے اندر ڈال دو۔ وہ ابھی بھی مسجد ابو الفضل روڈ کے اندر ہے۔ میں نے خود جا کے دیکھا 5 مسجدیں سڑکوں میں آیا ہے، روڈ میں آیا ہے۔ تو وہ توجہ کرے، خانہ خدا سے زیادہ اہمیت راستے کی ہے، خانہ خدا سے زیادہ راستے معاشرے کی ہے، لوگوں کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ وہ مسجد نہیں ہے جہاں سے لوگوں کا سر ٹوٹے، جہاں سے لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائے۔ لہٰذا اسلام انسانیت کے مفاد کو دیکھتا ہے، معاشرے کے مفاد کو دیکھتا ہے۔ لہٰذا میری خواہش ہے کہ راستہ نہ دینا یہ جہالت ہے، راستے کے گندگی ڈال دینا یہ جہالت ہے، راستے کو تنگ کر دینا یہ جہالت ہے، یہ جہالت دور ہونی چاہیے۔ یہ آل محمد کی مکتب میں یہ چیز نہیں ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، میں آپ کو بتاتا ہوں، معلوم ہے کہ ہمارے یہاں معاشرتی مشکلات کیوں کھڑی ہے، کیوں ہمارے مسائل کھڑے ہیں، اس بات پر غور سے بس 5 منٹ زیادہ سے بات دیتا ہوں۔ ہمارے راستہ کیوں بند ہو جاتا ہے؟
پانی کیوں ختم ہو جاتا ہے، یا معاشرے کے اندر جو ہے نا غلط جراثیم کیوں ابھر آتے ہیں؟ اس کی بنیادی سبب یہ ہے میں غلط ہوں، میں راستہ روکتا ہوں۔ کوئی آدمی جرأت نہیں کہتا آپ کے کرنے کا غلط نہیں، یہ تمہارا کام غلط ہے، تم غلط کر رہے ہو، یہ مت کرو، اچھا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ۔ بجائے اس کے کہ مجھے ٹوکے چار آدمی کہتے یہ تمہارا حق ہے، یہ تمہارا حق ہے، تم اپنی زمین ہے، تمہارا آبا اور اجداد کا، میں گواہ ہوں یہ تمہارا ہے، یہاں تمہارا درخت تھا، یہ تمہارا گھر تھا، تم روک سکتے ہو، تمہارا حق ہے۔ 50 آدمی اس کی حمایتی کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی گناہ میں یہ سب شریک ہے، راستہ بند ہو گیا۔ جس نے بھی اس کی حوصلہ افزائی کی سب شریک ہے۔ اس کو کہنا چاہیے تمہارا حق ہے، تم اگر خدا کی رضا کے خاطر، لوگوں کے فائدے کے خاطر راستہ دو گے، اللہ تمہارے جنت کا راستہ کھول دے گا۔ لوگوں کے لیے جو راستہ کھولتا ہے نا، روایات میں آیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ کھول دیتا ہے۔ لہٰذا ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی برائی یہ ہے، کوئی آدمی اگر غلط کام کر لیتا ہے اس کی حوصلہ شکنی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ ہماری اسی معاشرے میں ہے، جب ہم نے یہاں خانقاہ کی توسیع کے لیے اور اس کے لیے کچھ پلاٹوں کو زمین وقف کرنے کی ہم نے مہم شروع کی تھی، تو الحمدللہ بہت سارے مومنین نے جو ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، زمینیں دی۔ میرے پاس ایک جوان آیا، اس نے کہا میں بھی ایک زمین دینا چاہتا ہوں، لیکن وہ زمین بہت بڑی ہے اور اس کا میں آدھا حصہ دینا چاہتا ہوں، آپ مجھے تھوڑا سا میرے دل کو مائل کرے اور تھوڑا مجھے حدیث میں سنا ہے، میں نے اس کو بہت حدیث سنا ہے اور بڑا اس کو مائل کیا، بس وہ قسم کھا کے چلا گیا میں اب وہ زمین دوں گا، چلا گیا۔ بعد میں وہ باپ سے ملنے سے پہلے دوستوں سے ملا، تو دوستوں نے کہا پاگل تمہارے بچے کیا کریں گے، زمین خانقاہ کو دے کر تم اپنے بچوں کے لیے کیا رکھے گا؟ ہر ایک نے کہا یہ تمہارا اقدام غلط ہے، تم اپنے نسل کا سوچنا چاہیے، تم اپنے اولاد کا سوچنا چاہیے، تم خانقاہ کا سوچ رہے ہیں۔ دینے متی مثال جیدی مثال کو غلط دی، یہ دیاد رکھو دی مثال کو غلط دی، نا لہوچے نا مسجد لوگ مطوں، توجہ کریں، نا لہوچے نا مسجد لوگ مطوں، جو صوفی بھی پتہ متی مثال کو، جو غلط دن شریعن صریحاً خدای خلاف ان شریعت خلاف، نا لہوچے نا مسجد لوگ مطوں، جو پتہ میں چیزیں رسس بھی لے بھئی خدا نے شریعت کو چاہتے کہ نا لہوچے تو چپے رسوں۔ امام حسین نے کیا کیا؟ اپنا گھر کے چراغ بجھا دیا، اپنی زندگی کے چراغ بجھا دیا، دین کے چراغ کو روشن کیا۔ 1000 چراغ امام حسین نے علی اکبر کے چراغ، علی اصغر کے چراغ، عباس کے چراغ بجھایا، دین کے چراغ کو روشن کیا۔ لیکن ہمارا معاشرہ کہتا ہے اپنا چراغ روشن رہے، مسجد کے چراغ خاموش رہے، تو منع کیا اس کو منع کر دیا۔ بعد میں میرے پاس آیا کہ مجھے جو ہے نا اس نے منع کیا، اس نے منع کیا، اصل جو ہے باپ نے منع کیا، معذرت کے ساتھ کہ ہم مسجد کے لیے کچھ نہیں دے سکتے، نہیں دیا اسے۔ قرآن میں انہی لوگوں کا ذکر آیا ہے، آپ کو پتہ ہے قرآن میں بدترین انسان یہ آیت ہے، الذین یأمرون الناس بالبخل، وہ خود تو بخیل ہے، کچھ دیتا ہی نہیں ہے، لیکن دینے والوں کو بھی روکتا ہے، خمس دینے والوں کو روکتا ہے، مسجد میں چندہ دینے والوں کو روکتا ہے، مسجد کے لیے پلاٹ دینے والوں کو روکتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے بدترین انسان جس کو خدا کو انتہائی مبغوض ہے، الذین یأمرون الناس بالبخل، لوگوں کو بھی بخیل بنا دیتا ہے، خود بخیل ہے، دوسروں کو بھی بخل کی طرف جو ہے نا تبدیل کر دیتا ہے، یہ سب سے بڑے۔ لہٰذا جہاں کوئی غلط کام کر دیتا ہے، میری خواہش آپ لوگوں کا غلطی کے ساتھ دے گا، آپ بھی اس غلطی میں شریک ہیں۔ امام حسین کے خون میں صرف امام حسین کا قاتل شریک نہیں ہے، جس نے بھی حمایت کیا تھا ابن زیاد کا، یزید کا، صریح آیت ہے، صریح روایت ہے، لعن اللہ امتا سمعت کا اور رضیت کا اور قتلت کا، 3 گروپ پر لعنت ہے۔ جس نے آپ کے بارے میں سنا اور وہ راضی ہو گیا، وہ بھی اس پر بھی خدا کی لعنت، آپ کو قتل کیا اس کو بھی خدا کی لعنت، یا قاتلین ان کی حمایت کی ہے، ان کے ساتھ دے وہ سب۔ لہٰذا اگر ہم جرائم معاشرے کے اندر ہے ان کے ساتھ دیتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، مکمل جرم ہے آپ سے۔ لہٰذا جہاں کہیں بھی راستے کی بات آتی ہے یا کوئی اور بات آتی ہے تو اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اور اچھے کاموں کو معاشرے میں رائج کرنا چاہیے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے، خدایا بحق محمد و آل محمد ہمیں شریعت کے احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا لوگوں کی بھلائی کے لیے، معاشرے کی بھلائی کے لیے اور تمام لوگوں کے نفع کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔
خدایا معاشرے کے ترقی میں، معاشرے کے تکامل میں، دین کے استحکام میں ہر ایک کو اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا گنہگار و خطا کار ہے، سب کی گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ جو پریشان ہے، جو بیمار ہے، سب کی پریشانیوں اور بیماریوں کو دور فرما۔ رحم اللہ من فرض فاتحہ۔ یا کچھ